مقام ابراہیم کا جو پڑا ہوا ہے تابوت، یہ اس کی مطاف کی آخری حد تھی، یعنی اتنا بڑا تھا، بس اتنا مطاف تھا۔ اور یہ جو مقام ابراہیم وہیں بیت وہ وہیں پر ہے، وہیں پر انشا کر دیا گیا ہے، اٹھا دیا گیا اوپر۔ یہ بیت اللہ سے یہ مقام ابراہیم، اس کے اندر مطاف تھا بس چاروں طرف، اور اس کے ساتھ گھروں کی دیواریں تھیں قریش کے۔ ابو سفیان کے گھر کی دیوار مطاف کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو 18 برس وہ نبوت کا انکار کرتا رہا۔ اور جب فتح مکہ پر آپ نے مرہ زہران میں قیام کیا تو ابو سفیان رات کو نکلا دیکھنے کے لیے، تو دیکھا تو آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، رات کا وقت تھا نا، تو وہ کہنے لگا، اخنس بن شریک ساتھ، کہنے لگا اوہ اتنی بڑی آگ، یہ تو بنو خزاع لگتے ہیں حملہ پہ آ گئے۔ بنو خزاع سے لڑائی ہوئی تھی نا، اسی کے بدل رد میں آپ نے اٹیک کیا تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا ان کی اتنی پاور ہے کہ اتنی بڑی آگ ہو، یہ تو کوئی اور بلا ہے۔ اتنے میں حضرت عباس نکلے ہوئے تھے ڈھونڈنے کے کوئی مکے والا ملے تو اس کو لے کر مکے والوں کے لیے پناہ لے لوں۔ تو ابو سفیان کی آواز انہوں نے پہچانی، تو انہوں نے کہا ابا حنظلہ، کو ابا حنظلہ بھی کہتے تھے، تو انہوں نے بھی پہچان کہا ابا الفضل، کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا نبی آیا ہے لشکر لے کر، آجا میرے پاس ورنہ تیری جان چلی جائے گی۔ تو اس کو اللہ کے نبی کے خچر پر ہی سوار تھے، لے کے چلے اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے۔ وہ آگ میں روشنی بھی ایک سبب ہوتا تھا آگ جلانے کا، تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، کہا یہ اللہ کا دشمن قابو میں آ گیا، بس آج میں اس کا سر اڑاتا ہوں۔ پیچھے بھاگ پڑے۔ حضرت عباس نے خچر کو دوڑایا اور پہنچ کر اللہ کے نبی کے خیمے میں، یا رسول اللہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ پیچھے سے حضرت عمر آ گئے کہ یا انہوں نے تلوار نکالی، کہ یہ اللہ کا دشمن، مجھے اجازت دیں۔ تو عباس کہنے لگے اللہ کے نبی نے پناہ دے دی ہے۔ عمر کہنے لگے کوئی پناہ نہیں ہے، یہ اتنے بڑے دشمن ہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو عباس کہنے لگے یہ بنی عبد مناف میں سے ہے نا، اس لیے تو دشمنی دکھا رہا ہے، اگر یہ بنو عدی سے ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا۔ بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ تھا۔ کہنے لگے عباس تیرا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ تیرا اسلام اللہ کے نبی کو زیادہ خوش کرنے والا ہے، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، یہ دشمن ہے۔ آپ نے ابو سفیان سے کہا اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا تو لا الہ الا اللہ کہے؟ کہنے لگا بالکل، ہم نے اپنے خداؤں کو پکارا، تم نے اپنے خدا کو پکارا، تیرا خدا غالب آ گیا، میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے کہا اما آن لک ان تشہد انی رسول اللہ، ابھی وقت نہیں آیا تو یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا اس کے بارے میں دل میں کھٹک ہے ابھی۔ تو عباس کہنے لگا اوے پڑھ لے کلمہ، پیچھے عمر تلوار لے کے کھڑا ہے، تیری گردن سلامت نہیں رہے گی۔ تو حضرت عمر کے ڈر سے اس نے پھر محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا۔ تو آپ نے کہا اس کو لے جاؤ اور
اپنے خیمے میں ٹھہراؤ۔ صبح جب ہلچل ہوئی فجر کی تو کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں، حملہ کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ نماز کی۔ کہنے لگا کیا یہ محمد کے ساتھی اس کی ہر بات مانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، جان بھی مانگیں تو قربان کر دیتے۔ کہنے لگا یار بڑی بڑی بادشاہیاں دیکھی ہیں، تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ کہو تیری کھوپڑی میں کب آئے گی یہ بات؟ یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے، نہیں اندر گئی بات۔ اب مکہ جب داخل ہونے لگے اور ابو سفیان کو اوپر پہاڑ پہ کھڑا کیا عباس کے ساتھ، تو ایسے لشکر گزرتے رہے گزرتے رہے گزرتے رہے، آخر میں 5000 کا لشکر، 5000 کے 10 حصے کیے اور 11واں حصہ اپنا 5000۔ تو پھر اب سفیان کہنے لگا یار بڑے بڑے شاہانہ کر و فر دیکھے ہیں، تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ انہوں نے پھر کہا وہ تو یہ نبوت ہے، یہ بادشاہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کا لشکر گزرا تو آپ کے جھنڈا بردار تھے سعد بن عبادہ، اور حضرت غبار اٹھا نا 5000 اونٹ گھوڑے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی بڑی کڑکدار۔ تو ابو سفیان کہنے لگے یہ کون بول رہا ہے؟ تو عباس کہنے لگے یہ عمر بن خطاب ہے، صفوں کو سیدھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ کہنے لگے اوے یہ بنو عدی بھی بڑے بن گئے، واہ، بنو عدی چھوٹا قبیلہ تھا، تو یہ بنو عدی بھی اتنے بڑے بن گئے بھائی۔ جب سعد بن عبادہ نے دیکھا تو کہا الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان آج خون بہانے کا دن ہے۔ وہ تو ڈر گیا۔ جب اللہ کے نبی گزرے پیچھے تو وہ نے کہا یا محمد الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہے گا؟ آپ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم ہوگا۔ کہنے لگا آپ کا جھنڈے والا تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ کے دائیں طرف تھے، آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ تھے، رائٹ پر ابو بکر تھے اور لیفٹ پر اسید بن حضیر تھے، اور ساتھ حضرت عثمان تھے۔ ابو بکر اور عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ ساتھ گرم مزاج ہے، کہیں قریش پر اس کی تلوار نہ چل جائے، اسے جھنڈا واپس لیں۔ اب اتنی کرٹیکل پوزیشن میں جھنڈے والے سے جھنڈا واپس لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، وہ بھی سعد بن عبادہ جیسا غیور اور بہت ہی عجب صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کے بیٹے کو بلایا قیس بن سعد، کہ جا اپنے باپ سے کہو کہ جھنڈا تمہیں دے دے۔ تو آپ دیکھو اب ہمارے نبی کی حکمت عملی کہ بیٹے کو دیتے ہوئے تو تکلیف نہیں ہوگی نا، کوئی اور ہوتا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے دے دو۔ تو چونکہ وہ دنیاوی سٹیٹس نہیں تھا، وہ نبوت کا دیا ہوا سٹیٹس تھا، تو ان کا نہیں میں نہیں دیتا، نشانی لے کر آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ وہ واپس آئے، کہا جی وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں۔ تو اپنے سے اپنی پگڑی اتار کے اس کو کہ یہ لے، اور اس کو دکھا کہ یہ امامہ رسول ہے نشانی کے طور پر۔ تو انہوں نے وہ امامہ دکھایا، تو پھر انہوں نے جھنڈا ان کو دے دیا۔ مکہ میں داخل ہوئے، ابو سفیان ایمان نہیں لائے۔ اب ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ تاریخ ہے کہ بادشاہ جب شہر فتح کرتے ہیں تو تباہی پھیل دیتے ہیں۔
اب سب کو انتظار ہے کہ اب یہ آئے ہیں 18 برس کے بدلے لیں گے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن سب شک میں تھے۔ رات آئی تو ابو سفیان اور ہندا گھر کی چھت پر بیٹھے حرم کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ دیوار ابو سفیان کی اور یہ حرم کا صحن ایسے ملے ہوئے تھے، دونوں میاں بیوی چھت پہ بیٹھے تھے کہ دیکھو اب رات کیسے گزارتے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ ساری رات طواف کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ تو فجر کی اذان کے وقت ابو سفیان کے منہ سے نکلا، ہندا واللہ ان ہذہ لنبوہ، اللہ کی قسم یہ نبوت ہے۔ اتنا اوکھا کفر نکلا ان کے اندر سے کہ اگر یہ بادشاہ ہوتے تو یہ ہمارا ستیہ ناش کر دیتے۔ ہندا بھی کہنے لگی واللہ ان ہذہ لنبوہ، مان گئی ہوں یہ نبوت ہے۔ رات کی فتح مکہ، 10,000 کا لشکر، تکبیر کے نعرے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، اونٹوں کی بلبلاہٹ ایک ہیبت پیدا کرتی، دل نہیں ہلا۔ رات کی بندگی دیکھ کر دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر فجر کی نماز کے بعد جا کر دوبارہ بیعت ہوئے اور تجدید ایمان کیا، ایمان لائے۔ یہ اب تو بیت اللہ کی وہ شکل نہیں ہے، یہ بھی اپنی اصل جگہ سے تو بہت اوپر آ چکا ہے نا۔ یہ تو ایک کنواں تھا، 4 پہاڑوں کے درمیان ایک گہری وادی تھی، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، اور ایک سامنے پہاڑ تھا اس کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے۔ ان 4 پہاڑوں کے درمیان ایک نشیب وادی تھی، اس میں ایک ٹیلہ سا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پہلے بنوایا۔ اب جب کبھی بارش ہوتی تھی تو وہ ساری وادی بھر جاتی تھی۔ وہ 41 کی تصویریں ہیں، وہ سارا بیت اللہ پانی سے بھرا پڑا ہے۔ عبداللہ بن زبیر اکیلے ہوتے تھے جو اس کا پھر تیر کے طواف کرتے تھے، باقی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو ان دنوں میں وہ جب بیت اللہ کا آنگن بھر جاتا تھا تو صرف ابن زبیر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اس کا 7 چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے۔